بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اور بار مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یکم ذی القعدۃ الحرام سن 173 ہجری. مولا باب الحوائج اور بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہما کے گلشن میں اہل بیت کے خانوادے کی دوسری فاطمہ کی آمد ہے، جن کی زیارت بی بی فاطمۃ الزہرا کی زیارت کے برابر ہے، جو شہر قم کی بی بی زینب ہے. اور چونکہ آج کا جشن ان سیدہ طاہرہ بی بی سے منسوب ہے، تو میں آئمہ علیہ السلام ہی سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ قم اہل بیت کا حرم ہے، میں بی بی کے 12 فضائل پڑھنا چاہتا ہوں ابھی. البتہ یہ منحصر نہیں ہے کا ذکر تا قیامت ہوتا رہے تو، لیکن میں نے 12 کا عدد امام علیہ السلام کے عدد سے حاصل کیا ہے اس جشن میں اس نورانیت و برکت کے لیے. پھر ایک فقرہ عرض کروں گا بی بی کی زیارت کا، جس میں 3 دعائیں ہیں. شب جمعہ بھی ہے تو دعائیں بھی ہو جائیں گی اور بی بی کی زیارت کا تذکرہ بھی ہو جائے گا. جو میں فضائل عرض کرنے لگا ہوں وہ تمام امام زادگان میں یا بی بی کے یہ بے نظیر فضائل ہیں یا کم نظیر فضائل ہیں. یعنی یہ کہ یا تو کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو منحصر بفرد ہیں بی بی معصومہ قم کے لیے، کچھ وہ فضائل ہیں کہ جن میں بہت یعنی انگشت شمار امام زادگان شریک ہیں. اور وہ بھی کون سے امام زادگان وہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بی بی کی قبر کا مسلم ہونا کہ کس مقام پر ہے، یہ خود ایک فضیلت ہے. آپ بات محسوس کریں، ایک صلوات بھیجیے گا تو تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام امام زادگان قابل احترام ہیں، لیکن بعض امام زادگان ایسے ہیں کہ جن کی قبور کے بارے میں، جن کی قبر کے بارے میں 4-5 احتمال ہیں کہ شاید یہاں قبر ہے یا یہاں قبر ہے، یہاں قبر ہے، یہاں قبر ہے. اب ظاہر ہے کہ قبر تو ایک ہی جگہ ہے، لیکن بعض مرتبہ تشابہ اسمی ہے. ایک جیسے نام تھے امام زادگان کے تو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ امام زادے ان کی قبر یہاں ہے یا یہاں ہے. یا بعض مرتبہ ایسا تھا کہ ان کے پوتوں یا نواسوں میں نام ان کے اوپر رکھے گئے، دادا یا نانا کے اوپر. جیسے ہمارے یہاں بڑا کامن ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی تو نام رکھا دادا پر، خاص طور پر اگر وہ دادا دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر وہ بیٹا اپنے بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ رکھتا ہے. تو امام زادگان میں بھی ایسا بہت تھا کہ ان کے جو پوتے یا نواسے تھے ان کے نام تھے اپنے دادا یا نانا کے نام پر. اس لیے اب یہ نہیں معلوم کہ یہ دادا کی قبر ہے یا پوتے کی قبر ہے. تو دونوں ہی قابل احترام ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ بعین نہیں کن کی قبر ہے، یا نانا کی قبر ہے یا نواسے کی قبر ہے. جیسے مثال کے طور پر خود بی بی معصومہ قم کے ہی بھائی ہیں ایک حمزہ ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق. ان کی قبر کے بارے میں ایک احتمال یہ کہ قم میں ہے، یا شاید ریو میں ہے جو تہران کے قریب ہے، یا کاشمر میں ہے، یا حتی عراق میں ہے. تو اس طرح بعض امام زادگان ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہرحال قبر کے بارے میں گفتگو ہے. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی جو قبر ہے ان کی سند کی اتنی قطعیت ہے کہ امام معصوم نے فرمایا ان کی دنیا میں آمد سے پہلے کہ ان کی قبر وہاں ہوگی. قم کے بارے میں ارشاد فرمایا، مل کے صلوات بھیجیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر محمد وعلی محمد پر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ 4 اماموں نے جن کی زیارت پر جنت کے واجب ہونے کی ضمانت لی ہو.
بی بی کا لقب ہی معصومہ ہے، لیکن چونکہ لقب معصومہ تو بعض ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ معصومین 14 ہیں، وہ یقیناً عصمت کبریٰ کی جو منزل ہے براہ راست جو منصوص من اللہ وہ 14 ہیں، بہرحال 14 کا ایک عدد ہے کہ جو ہے، لیکن معصوم ان کے علاوہ بھی ہیں کہ جنہیں یہ 14 معصوم کہتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ بی بی معصومہ قم کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی عصمت کے بارے میں، کہا تم ان کی عصمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی ان کی زیارت کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے نا، یعنی اس بیوی کی زیارت پر زائر پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو 4 ائمہ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیوی کی زیارت پر جنت کی ضمانت لی ہے، اور 4 ائمہ ہیں کہ جنہوں نے تذکرہ فرمایا بی معصومہ قم سلام اللہ کا، گویا اس فضیلت میں شریک ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف، اس کیفیت میں بھی خاص طور پر کہ امام صادق علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا بی بی معصومہ قم کے لیے، تو وہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ ابھی تو امام موسیٰ کاظم کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی جو بی بی کے بابا ہیں۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی پوتی کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ، کہ جو ان کی زیارت کرے گا ان پر جنت واجب ہوگی۔ فرمایا تھا کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ قم میں دفن ہوگا اور جو ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ قال کذالک ولم تحمل بموسیٰ امہ، اور ابھی تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بیان الانوار میں علامہ علیسی نے جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 267 پہ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد سے پہلے بی بی معصومہ قم کے فضائل کا ذکر ہے۔ اب آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا تھا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے کہ اللہ ہی بیٹا عطا کرے گا، ہے نا۔ یہ والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام صادق، امام قاسم، امام رضا، امام جواد علیہ السلام تمام ترین فضائل بیان کرتے رہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے۔ تیسری فضیلت جو اسی دوسری فضیلت کے ساتھ ملتی ہے وہ یہ کہ جب ان کی زیارت پر جنت واجب ہے، خالی یہ نہیں، بی بی وہ امامزادی ہیں کہ جن کی زیارت کو امام معصوم کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا۔ جی، یعنی من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جو معصومہ قم کی زیارت کرے امام رضا فرما رہے ہیں جیسے میری زیارت کر رہا۔ امام معصوم کی زیارت کے برابر جس بی بی کی زیارت ہو جائے وہ معصومہ قم ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے فضائل شمار سے باہر ہیں۔ وہ ہر غم زدہ جو امام کی زیارت کرے تو اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اور 3 مقام پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا، موت کے وقت اور میزان کے وقت اور صراط کے وقت، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جو جائے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دے گا جیسے ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہو۔ تو جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے مانے گا کہ مزاج جیسے میری زیارت کر رہا ہو، ہے نا۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اب تک ہم نے 3 فضائل کا ذکر کیا، پہلا ہے کہ ان کی قبر کا مسلم ہونا، دوسرا یہ کہ ائمہ علیہ السلام میں سے 4 اماموں نے ان کی زیارت کی تاکید فرمائی، پھر ان کی زیارت کو اپنی زیارت کے برابر بتایا، اور چوتھی فضیلت یہ کہ پھر خود بی بی کا زیارت نامہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ بھی تمام امام زادگان کے لیے نہیں ہے کہ خود امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے زیارت پڑھو کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ پھر کہو، اور اس کے بعد زیارت شروع کرو کہ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، جو شبیہ زیارت وارثہ۔ جی، امام زادگان کی ایک مشترک زیارت ہے۔ آپ مفاتح الجنان میں دیکھیے گا کہ آپ کسی بھی امام زادے کے یہاں پر جائیں تو وہ نام لے کر وہ زیارت پڑھ لیں، لیکن کچھ زیارتیں ایسی امام زادگان کی کہ وہ مخصوص ہیں انہیں امام زادے کے لیے۔ ابو الفضل عباس السلام کے لیے جو زیارت ہے وہ نام بدل کر آپ کسی اور امام زادے پہ نہیں پڑھ سکتے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی امام زادے کے حرم میں کھڑے ہوئے تو مولا عباس علیہ السلام والی جو زیارت ہے وہ نام بدل کے پڑھ لیں، نہیں، وہ مخصوص ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جو زیارت ہے مخصوص ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی امام زادہ، سب میں نے کہا سب قابل احترام، لیکن یہ کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت ہم فقط انہی کے یہاں پڑھ سکتے ہیں، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت وہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ امام معصوم نے ارشاد فرمائی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیسے زیارت پڑھو۔ سعد ابن سعد جاتے ہیں، جب آج اسے جسے مشہد کہا جاتا ہے، امام کی خدمت میں جب پہنچے اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہم اہل بیت کا ایک حصہ تمہارے پاس بھی تو دفن ہے. جب بی بی کی وفات ہو چکی تھی, جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 1.5 سال پہلے بی بی کی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وقت پھر امام نے کہا کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ وہاں پر ہے, اور جو ان کی زیارت کرے ویسے جیسے میری زیارت کر رہا ہے. اور پھر امام نے کہا کہ جب ان کی زیارت پہ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کو, 33 مرتبہ سبحان اللہ کو, 33 مرتبہ الحمدللہ کو, اور یہ زیارت پڑھو. پوری زیارت ارشاد فرمائی. تو یہ معصورہ زیارت ہے. واضح ہو رہی بات نا. اور اس کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس فضیلت میں بھی جو شریک ہیں وہ ابوالفضل عباس ہیں اور شہزادہ علی اکبر ہیں. 5ویں فضیلت جس کو آج میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ بی بی کا محدثہ ہونا. تمام امام زادگان وہ محدث نہیں ہے کہ ان سے روایتیں باقاعدہ پہنچی ہوں. یہ فقط بی بی معصومہ قم ہے اپنے زمانے میں خاص حیثیت میں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں محدث ہونا ایک الگ سے فضیلت ہے. مثلا آپ ابن بابوی جو قم میں ہے, یا شیخ صدوق وہ رے میں ہے, علی ابن مہزیار اہواز میں ہے, فضل ابن شاہزان نیشاپور میں ہے, شیخ خلینی بغداد میں. اب شیخ خلینی وہ تو سید بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا ایک مزار اس لیے کہ بہت بڑے محدث ہیں, محدث کبیر ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے اب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ وہ تو اہل بیت میں اور محدثہ. ان کی جو جدہ ہیں بی بی فاطمہ, ان کا لقب محدثہ بھی ہے محدثہ بھی ہے, کہ اللہ جن کے ذریعے بات کر رہا ہو. محدثہ یعنی حدیث بیان کرنے والی, محدثہ یعنی جس سے بات کی جائے. کون بات کر رہا ہے بی بی فاطمہ تو زہرا سے؟ جی, جس سے مصحف فاطمہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بی بی معصومہ قم جو محدثہ ہیں, تو ایک تو وہی بی بی سے روایت ہے, ان کے زمانے تک جو یہ حدیث غدیر پہنچی ہے وہ یہیں سے پہنچی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ اس کی راویہ بی بی معصومہ قم ہے. الا من مات علی حب آل محمد, سب کو یاد ہے حدیث. اس کی راویہ کون ہے؟ بی بی معصومہ قم. البتہ یہ ایک ہی فقرہ زیادہ معروف ہے, فقرے اس میں 10 ہیں, اور آپ کی اجازت تو سنا دوں میں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, وہ مغفرت کیا وہ دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا, وہ توبہ کیا وہ دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان, وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. کل ایمان مستکمل الایمان, جو کل ایمان کی محبت کے ساتھ جائے وہ خود مستکمل الایمان جاتا ہے. الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ, جو ان کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے تو ملک الموت ہی سے جنت کی بشارت دے دیتا ہے ابھی سے. فما منکر و نکیر, پھر منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ وہ روایت ہے کہ جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ان کی راوی ہے, اس لیے سنا رہا ہوں اس جشن میں. الا من مات علی حب آل محمد یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیت زوجها, جو اس محبت کے ساتھ جائے تو اسے ایسے جنت میں لے جایا جائے گا کہ جیسے دلہن کو حجرہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے. الا من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ, تو جو اس محبت کے ساتھ جائے تو جب ملک الموت کے پاس آتا ہے پھر وہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں. الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ ملائکۃ اللہ اکبر مزار ملائکۃ الرحمہ, یہ میرے وجود کو ہلا دیتا ہے. جو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ ملائکہ رحمت کو اس کی زیارت پہ بھیجتا ہے, یعنی ملائکہ اس کی زیارت پر آتے ہیں. جی الا من, اب یہ الفاظ بڑے لطیف ہیں. الا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ, جو اہل سنت و جماعت پہ مرنا چاہتا ہے نا والے محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے, اس حدیث میں. جی یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. البتہ بی بی سے یہ روایت تو ضرور ہے. اب یہ جو آخری فقرہ ہے یہ بعض کتابوں میں ہے, بعض اور کتابوں میں نہیں, لیکن اور کتابوں میں اس کی اور تفصیل کے ساتھ ہے. اچھا 3 اور فقرے ہیں پھر. الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ, یہ 3 جملے اور بھی ہیں. الا من مات علی حب آل محمد جاء یوم القیامہ مقطوع بین عینہ یا آئس من رحمت اللہ, جو بغض آل محمد پہ جاتا ہے تو اللہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آیا ہے.
الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بغض آل محمد کے ساتھ جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ 3 جملے اس حدیث میں اور ہیں، یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوتی ہے جو انیس نے کہا تھا کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد رائے حق میں دے، اج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، سبحان اللہ، اور بے گناہ شہید ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، وہ خوشبو نہیں سن سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اس میں ایک درس بھی ہے، خاص الخاص بات ہے سیکھنے کے لیے بھی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں انیس انہوں نے کہیں پر لکھا 200 مرثی ہے، کہیں پہ 350 تک مرثی ہے لکھے، 350 مرثی ہے، 125 کے قریب سلام لکھے، 600 رباعیات لکھی۔ آپ کو کسی ایک مقام پر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اہل بیت کی فضیلت کو غیر اہل بیت کے ساتھ ملا دیا ہو، ایک موقع مجھے ایک بھی نہیں جی۔ یعنی اس کے زمانے میں ایسا نہیں کہ نوابین نہیں تھے، اور ان کی خواہشات بھی تھیں کہ ہمارے لیے بھی کلام لکھا جائے، اور اس پر زر و انعام بھی بہت ملتا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ انیس جو زندہ ہے نا 200 سال سے، 223 سال ہو گئے انیس کی ولادت سے، اگر آپ دیکھیں آج تو وہ جو بی بی سی کے سابق براڈ کاسٹر ہیں سید رضا علی عابدی صاحب، ان سے کسی نے کہا تھا کہ انیس اگر آج زندہ ہوتے تو 200 سال کے ہوتے، تو انہوں نے جواباً یہ کہا تھا کہ انیس زندہ ہیں اور فقط 200 برس کے ہیں ابھی۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں خدمات نہیں تھی، خدمات بھی تھی، اور نوابین کی، ان بادشاہوں کی خدمات بھی تھی تشیع کے لیے۔ بلکہ مشہور یہ ہے کہ نواب امجد علی شاہ انہوں نے انیس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے خاندان کی تاریخ پر ایک پورا کلام لکھیں، جیسے شاہنامہ فردوسی ہے۔ شاہنامہ فردوسی فارسی زبان کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معرکۃ العرا کلام ہے، کہ جس میں 60,000 اشعار ہیں، 60,000 قدیم ایران کی بادشاہوں کی تاریخ ہے، اور اس میں اور خاندانوں کی تاریخ ہے، حکیم فردوسی نے لکھا ہے، 60,000 اس میں کپلٹس ہیں۔ تو نواب امجد علی شاہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کی بھی تاریخ انیس سے وہ لکھوائیں، اور اس لیے انیس سے چاہتے تھے کہ چونکہ انیس میں قادر الکلامی تھی کہ وہ ایک پھول پر مختلف زاویوں سے 100 اشعار کہہ دیتے تھے، تو ان کی یہ قادر کلامی تھی۔ تو انہوں نے وہ جو نواب سے وابستگی وہ ٹھکرا دی، کل وقتی جو ملازمت تھی یعنی فل ٹائم امپلائمنٹ ان کو مل رہی تھی وہ چھوڑ دی، القابات، خطاب، دولت، سب کچھ چھوڑ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی تب ایسی محفلوں میں جاتے ہی نہیں تھے کہ جہاں پر اہل بیت کے علاوہ کہیں اور کسی اور کے لیے کچھ کہنا پڑ جائے، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے کہنا پڑ جائے، وہ جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ قلم ان سے مخصوص ہو گیا تو ہو گیا، جب زبان ان سے ایک دفعہ مخصوص ہو گئی تو ہو گئی، ختم جی۔ یعنی میں آپ سے مثال دوں، مثلا نواب واجد علی شاہ، میں اس میں کچھ سیکھنے کی بات ہے اس لیے میں بات اس پر آ گئی ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے یہ۔ نواب واجد علی شاہ صاحب انہوں نے بھی اپنے یہاں پر ایک اہتمام رکھا تھا، مرثیے کی محفل تھی، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا، ظاہر وہ بہت بڑے نواب تھے تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ربائی کہی جاتی تھی، تو انہیں سے آنا نہیں چاہتی تھی ان کے یہاں پر، تو ان کی والدہ نے بے انتہا اصرار کیا میر انیس سے کہ آپ تشریف لائیے۔ اب ان کی والدہ کے اصرار پر وہ آئے، لیکن ہر ایک کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آ رہے تو اہل بیت پر کلام کہنے سے پہلے وہ ان پہ کلام کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے، یعنی کوئی 2 شعر کبھی 4 شعر، تو انیس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جب اہل بیت کے لیے ہوں تو پھر اہل بیت ہی کے لیے ہوں، میں اہل بیت کے فضائل میں کسی اور کو نہیں ملا سکتا۔ آپ نے میٹرک کی کتاب میں حدیث پڑھی ہوگی کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام حسین کاظم اسلام کی حدیث ہے من غشنا فلیس منا، جو ہم میں ملاوٹ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو خالص رہیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے۔ اب جب وہاں پر ان کو آنا پڑ گیا کیونکہ والدہ نے اصرار کیا، وہ جب وہاں پہنچے تو پھر طریقہ یہی تھا، اب وہ کیا کرتے، جب ان کی باری آئے، یعنی سب سے آخر میں آتے تھے سب سے بڑے شاعر، تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عمدن تقیتاً توریتاً پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اپنا مرثیہ لانا بھول گیا ہوں، جو پڑھنا تھا مجھے وہ میں لانا بھول گیا ہوں۔ تو
ان کے بھائی تھے میر مونس کا، ان کا ایک سلام ہے، اس سلام پر میں فی البدی انہوں نے ایک مطلع کہا اور کہا پھر وہ سلام میں پڑھ دیتا ہوں بس. جو مرثیہ کی اصل محفل تھی نا، اس میں کہا میں مرثیہ نہیں پڑھ سکتا اس وقت، سلام پڑھ دیتا ہوں، اور وہ بھی ایک شعر کے اضافے کے ساتھ. اور جو مطلع پڑھا وہ یہ تھا کہ غیر کی ثنا کروں شہ کا مداخاں ہو کر، غیر کی ثنا کروں شہ کا ثنا خواں، غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر. مجرئی کسے کہتے ہیں؟ مجرئی یعنی جو نوحہ پڑھنے والا ہوتا ہے. غیر کی ثنا کروں شہ کا ثنا، غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں جو نسلوں میں طہارتوں کا سفر طے کرتا ہے نا، یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کہ فرش ولا سے بھیک مانگ کے جائے، یہ ویسے ہی نہیں طے ہوتا. اس میں رزق کی پاکیزگی ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں آباء و اجداد. آپ اپنے آپ کو اگر اہل بیت اسلام سے مخصوص رکھیں گے اور کم سے کم یہ 3 امور کا اگر کوئی خیال رکھ لیں، کوئی لا مذہب بھی ہو، اللہ اس کی نسل میں بھی کہیں طہارت عطا کر دے گا. ایک یہ کہ جان کی حرمت کا خیال، دوسرا کسی کے مال کی حرمت کا خیال، اور عزت اور آبرو کی حرمت کا خیال. کوئی لا مذہب بھی ہے نا، لیکن اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے کہ نہ قتل نہیں کر سکتا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا ناحق، اور میں کسی کی عزت آبرو پر نہیں حرف آنے دوں گا. وہ دنیا سے ایتھس بھی چلا جائے گا، اللہ اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں کوئی طہارت عطا کر دے گا. یہ آفاقی اصول ہے. اور آپ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے لیے اپنے آپ کو خالص کیا، تو پھر ان کی آپ قربانیاں دیکھیں، اس کے بعد پھر اس نسل میں طہارت ہے. حضرت حور علیہ السلام کی نسل سے ہیں شیخ الرحم علی، جنہوں نے وسائل الشیعہ لکھی، ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری. یہ حضرت حور کی نسل سے. آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جب بی بی نرجس خاتون روم سے آئی تھیں، امام زمان اسلام کی والدہ، ابھی جب وہاں تشریف لائی ہیں، تو امام علی نقی علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک صحابی، قریبی صحابی کو، کہ جا کر ان بیوی کو لے آنا. بشیر بن سلیمان ان کا نام ہے. یہ بشیر بن سلیمان کون ہے؟ یہ ان ابو ایوب انصاری کی نسل سے جن کے گھر رسول اللہ رکے ہوئے تھے، خدمت کی ہے نا رسول اللہ کی. اب پہلی حجت کی خدمت کی ہے تو یہ شرف ملے گا کہ آخری حجت کی والدہ کو آپ لے کر آئیں گے. جی یہ نسلوں کی طہارت آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی میں ان مثالوں پر یقین جانے ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں پوری. یہ میں کوئی تکبر میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں اتنی مثالیں موجود ہیں. آپ جب خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہونے لگی تو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 برس کے تھے امام زمان علیہ السلام، تو اللہ ہی نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، لیکن کبھی کوئی ظاہری اسباب بھی تو ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ آقا والی آپ کی شہادت ہو رہی تو میں اس بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ تو سامارا کا ایک خاص محلہ بتایا امام حسن عسکری نے کہ وہاں تشریف لے جائیے گا، وہاں ایک مومن خاص رہتا ہے جو نسل ابو الفضل عباس سے، وہ ان کی حفاظت کر لے گا. یعنی ابو الفضل عباس کی نسل میں یہ سنت جاری رہی کہ ہر زمانے کی حجت کی حفاظت کرنی ہے عباس کو اور عباس کے بیٹوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو ہاشم جعفری جو صحابی مولا رضا علیہ السلام کے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک 5 حجتوں کی خدمت میں پہنچنے والے نسل سے ہیں جعفر طیار کی. تو یہ جو طہارت ہے نا، یہ ویسے نہیں چلتی. جی آپ تصور فرما رہے ہیں. اچھا اس کے لیے قرآن کی آیت بھی، اور جو اس کا عالی ترین مزاج ہے خود بھی معصومہ کو سلام اللہ علیہ، سورہ طور کی آیت ہے، آیت نمبر 21 ہے اور سورہ نمبر 52 ہے، جس میں اللہ عز و جل فرمایا کہ والذین آمنوا، کہ وہ جو صاحبان ایمان ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت نے جب ان کی اتباع کی ان کے ایمان میں، اسی طرح سے الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو انہی کے آباء و اجداد کے ساتھ جوڑیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، نہ ان کے عمل سے کچھ کم کریں گے بلکہ انہی کے ساتھ جوڑیں گے. جی تو بی بی معصومہ خود متصل ہے بی بی فاطمہ زہرا سے، ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انیس یہ پہلی نسل میں انیس بن گئے تھے کیا؟ نہ
ایسا نہیں ہے. نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. جو پورا مرثیہ انہوں نے لکھا، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، اور 5ویں پشت شبیر کی مداحی میں. 5ویں پشت پہ انیس بنتا ہے جب اتنا. اللہ مل کے بلندہ سلوات بھیجیں تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے. آپ کے جو ماں باپ اور والدین کا خلوص ہے نا، جس مقام میں طہارت پرتے ہو، تو وہ اعمال، وہ عقیدہ، وہ معرفت کا مقام جو انہوں نے 40 سال میں طے کیا تھا نا، آپ کے پاس 10 سال میں وہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو سکھلا کے گئے. اور اگر آپ نے اس کو سنبھال کر رکھا تو جب آپ اپنے 40 سال میں پہنچیں گے تو پھر آپ کے بچے کے پاس ان کا بھی اور آپ کا بھی ہوگا، اور یہ کیومولیٹ ہوتا جائے گا. 5ویں پوچھتے شبیر کی مداحی میں میر مستحسن خلیق جو میر انیس کے والد ہیں، پھر میر حسن جو ان کے دادا تھے، اور پھر میر زاہد جو ان کے پردادا تھے، اور ان کے چچا سبھی بڑے شاعر، بہت بڑے، سب اہل بیت کے لیے مخلص. خود پھر انہوں نے لکھا کہ ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سا نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح. اپنے پردادا کے لیے لکھا، باپ مداح کا ہے مداح ہے دادا مداح، ام ذی قدر یعنی چچا، ام ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح. پھر اپنے لیے لکھتے ہیں، لیکن جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. اب یہاں پر ہے جی کیا کہنے، اللہم جی. آپ میں نے یہ بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کے جشن میں پڑھا ہے، خاص وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا تعلق ہے، کہ وہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی طہارت وہ پہنچی نسلوں تک اس طرح سے کہ یطہرکم تطہیرا کی وارث بن گئی بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ اس عصمت سے. ہائے جی. تب بی بی کی قبر کا مسلم ہونا، 4 معصوموں کا ان کی زیارت کی تاکید کرنا جن کی زیارت امام کی زیارت کے برابر ہو. 4تھی فضیلت امام کی طرف سے آئے زیارت نامہ. 5ویں فضیلت ان کا محدثہ ہونا. 6ٹھی فضیلت ان کا ہجرت کرنا. تمام امام زادگان نے تو ہجرت نہیں کی، بی بی نے ہجرت کی. دیکھیں ہجرت کی سادہ تعریف یہ ہے کہ جو علم کی خاطر، جو جہاد کی خاطر، امام کی زیارت کی خاطر، ولایت کے دفاع کی خاطر ہجرت کرے، صبر کرے، اس کو ہجرت کہیں گے آپ، جس کی نیت یہ ہے. اور اس میں بھی جو سب سے پہلا اور بارز نام آئے گا کہ جنہوں نے ہجرت فرمائی اہل بیت کے خانوادے میں، وہ جعفر طیار ہیں، مکہ سے حبشہ، جعفر بن ابی طالب. پھر خود حضور مکرم کا اور مولا علی کا مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانا. پھر امیر المومنین کا مدینہ سے کوفہ ہجرت فرمانا. پھر امام حسن علیہ السلام کا کوفہ سے پھر مدینہ ہجرت فرمانا. پھر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ ہجرت فرمانا، درمیان میں کربلا میں شہادت ان کی. تو جو ہے کہ اچھا یہاں پر وہ امام حسین علیہ السلام کی ہجرت کی شباہت آتی ہے بی بی معصومہ قم میں. اس لیے خاص امام حسین کی یہ جو ہجرت ہے کہ جب وہ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ سے کربلا، جانا ہے اصل میں ظاہر میں کوفہ، لیکن درمیان میں کربلا میں شہادت ہو گئی. تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اس آیت کو میں عام طور پر بی بی معصومہ قم کے جشن میں پڑھتا ہوں سرنامہ کلام میں، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، ابھی ہجرت پوری نہ ہو پائے اور موت آ جائے. اب عبداللہ حسین کی شہادت، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی شہادت، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، کہ اتنا اجر ہے کہ بس اللہ ہی کے اوپر ہے. اب تو یہ بی بی معصومہ قوم کی ہجرت اب عبداللہ حسین کی ہجرت کی مشابہ ہے. جی وکان اللہ کیا کہنے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حج کے لیے جائے کوئی، درمیان میں اسے موت آ جائے، ولایت پر ہے تو ماتا شہیدہ. علم کے لیے جائے، درمیان میں موت آ جائے، ماتا شہیدہ. یہ ہجرت ہے. 7ویں فضیلت ولایت مداری، یعنی ولایت سے وفاداری. اب مستورات جو تاریخ میں گزری ہیں نا، وہ پھر خاص مثال ہے ان کی، جو ولایت سے ایسے وفادار ہیں بلکہ ولایت کی مدافع رہیں. حضرت ہاجرہ ہجرت بھی فرمائی ہے، اور ایسی ہجرت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس. پھر اس کے بعد زمزم ہے، اس کے بعد صفا ہے، اس کے بعد مربع ہے. ہاجرہ سلام جو جدہ ہیں بھی یعنی حضور مکرم کی. تو حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ،
حضرت موسیٰ کی مدافع ہیں، خواہر حضرت موسیٰ، والدہ حضرت موسیٰ، حضرت مریم بی بی خدیجہ کبریٰ، سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا. یہ آپ کو ترتیب ملے گی. اچھا یہ تو مثالیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے کی. کیا ان کے علاوہ بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلے؟ جی ہیں. ایک کتاب ہے پوری ریحین الشریعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہی ان مستورات کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا، جو اہل بیت میں سے نہیں بھی تھی ان کا ذکر بھی کیا ہے. اس میں صفین کی خاتون کا لکھا ہے، سودا ہمدانی کا. مجھے بڑا لطیف لگا جب میں نے پڑھا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں. سودا ہمدانی خاتون ہے اور جو رمزیہ اور رجزیہ اشعار پڑھ رہی ہیں صفین میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی لشکر کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور معاویہ کے خلاف اشعار پڑھ رہی ہیں. اب مولا علی علیہ السلام پھر ایک موقع جب شہید ہو گئے، اس زمانے کی بات ہے کہ حاکم شام کے گورنر نے ان پہ کو ظلم کیا تھا، تو اس کی شکایت کرنے کے لیے گئی حاکم شام کے پاس. یہ جیسے حاکم شام نے دیکھا نا تو پہچان گیا، اچھا تم تو وہی ہو جو علی کی حمایت میں اشعار پڑھی تھی. تو انہوں نے اس وقت ایک شعر پڑھا، صلی الالہ علی روح تضمنہا، اس روح پر سلام ہو کہ جب وہ روح، وہ جسد اطہر جب وہ قبر میں ہے نا، تو فاصبح فیہ العدل مدفونا، اس کے ساتھ عدل بھی دنیا سے ختم ہو کے دفن ہو گیا. ہاں، فصار بالحق والایمان مقرونا، اور وہ ہستی ہے کہ اس کا نام لو یا حق کہو، ایمان کہو یا وہ کہو، وہ ایک ہی ہے. معاویہ نے کہا کس کی بات کرو؟ کہا ذاک علی بن ابی طالب، علی کے علاوہ کوئی اور ہے ایسا کہ جس کے لیے یہ بات ہو سکتی؟ نہیں. یہ ولایت کا دفاع کرنے والی خاتون، میں مثال دے رہا ہوں. نقش قدم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. جی، تو جب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی ہے تو 17 بھائی ان کے مدینہ میں، تو ایک بھائی کو دیکھنے کے لیے مشہد نہیں جا رہی، امام وقت کو ان کی زیارت کے لیے مشہد جا رہی ہیں. جی سبحان اللہ. اور خیر یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے ہی کہ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں اپنا ایمان یا اپنے بچوں کا ایمان یہاں نہیں بچا سکتا، کہیں پر بھی نہیں بچا، اس کے لیے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا پھر. تو وہ تو پھر ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اوپر ہے. 8ویں فضیلت بی بی کی، 12 تک مجھے جانا بات تمام ہے، کہ ان کے حرم کے دسترخوان پر ہزاروں علماء، فقہا، مراجع، شعراء، مداحین اہل بیت وہ پروان چڑھے. اب وہ شیخ عبد الکریم حائری ہوں، یا آیت اللہ برجردی ہوں، یا آیت اللہ گل پاگانی ہوں، یا آیت اللہ عراقی ہوں، یا آیت اللہ مرزا جواد تبریزی ہوں، یا آیت اللہ وحید خراسان، ایک سلسلہ ہے پورا، سلسلہ پورا. اور یہ منحصر بفرد فضیلت ہے جو کسی اور امام زادے کو حاصل نہیں ہے. نجف اشرف میں امیر المومنین وہ امام زادہ، وہ تو خود ابو الائمہ ہے، وہ 1000 سال سے پرانا حوضہ ہے. لیکن یہ جو کا حوضہ تھا یہ 100 سال سے زیادہ اوپر تھا. لیکن اس میں جو برکت اور نورانیت ہے وہ وجود بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے. جی پھر جو نویں فضیلت ہے وہ مقام شفاعت، جو انبیاء کو حاصل ہے نا، مطلق شفاعت، وہ مقام بی بی معصومہ قم ان کی زیارت میں جو ائمہ کو حاصل ہے. یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی جنت میں شفاعت فرمائیے گا. فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، تو آپ کی تو خاص ہی شان ہے اللہ کے نزدیک، ان شان اور فضائل میں سے آپ ہی کی ایک شان ہے. یہ بی بی کی زیارت کا جملہ ہے. اچھا ایک سوال یہاں پر بھی، ایک لطیف بات ہے. سوال آپ میں نے ہر ایک نے حدیث روایت سن رکھی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی میدان محشر میں. تو جب بی بی فاطمہ شفاعت فرما لیں گی تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کیا شفاعت فرمائیں گی، کیسے؟ جی اچھا، ایک آپ نے اس فقیر سے سنا ہوگا جملہ آیت اللہ کوہستانی کا کہ امام حسین کے علی اکبر علیہ السلام اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو حضرت علی اکبر اسلام جب پوری شفاعت فرما چکے ہوں گے اولین اور آخرین میں سے سب کی، تو امام حسین السلام کی شفاعت پھر کیا ہوگی؟ سوال ہے. حدیث کا ایک شعر پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا، اور ایک مثال دیتا ہوں. پہلے اگر کسی بڑے شہنشاہ کے یہاں پر، دنیا کی مثال دے رہا ہوں تاکہ پھر آپ وہ مقام معنویت کو سمجھیں، ایک بہت بڑی خوشی ہے، تو آپ ان کے پاس گئے، کوئی فقیر گیا، مسئلہ فرض کیجئے کہ اس نے کہا عطا کر دیں مجھے کچھ،
انہوں نے دے دیا کچھ. وہ ان کے والد صاحب کے پاس گیا کہ مجھے دے دیں. اگر کریم خانوادہ تو نہیں کہے گا کہ وہ بیٹے نے دے دی, نہیں دے گا. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہے تو. کیا بات ہے, مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پہ. ایک بڑا معرکۃ الآراء سلام ہے میر انیس کا. حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا. اس میں انہوں نے لکھا کہ جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح, جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح, صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا. آئے آئے کیا بات ہے, یہ آپ کے لیے شرما جی. تو بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت جدا, اور بی بی معصومہ قم سلام علیہ کی شفاعت جدا, اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت جدا, اور اب عبداللہ علیہ السلام کی شفاعت جدا, اور باب الحوائج مولانا موسیٰ قاظم صاحب کی شفاعت جدا. یہ مومن کو بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے. جی معنویت و نورانیت اور رحمت و برکت, یعنی یہاں تک کہ جس میں لیاقت ہو وہ پہنچ جائے دسترخوان اب عبداللہ علیہ السلام پر, جنت میں یہاں پہنچ جائے. یہ ہے فی الجنہ. جی سبحان اللہ. اس میں دو شعر وہ بھی تھے کہ سپاہ شام سے نکلا جوہر ملک بولے وہ آفتاب درخشا ہوا گہن سے جدا. جی اشرف بھائی آپ کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مصائب میں جو مجلس منعقد کرتے ہیں, اور آپ تمام کے لیے, اور اس میں پوری تاریخ حدیث نے ایک مصرعے میں تاریخ لکھ دی ہے کہ کربلا شروع کہاں سے ہوتی ہے, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں. تو کہتے ہیں شہید ظلم ہیں دونوں ہی نبی کے لخت جگر, شہید ظلم ہیں دونوں نبی کے لخت جگر, غم حسین نہیں ماتم حسن سے جدا. یزید کے بعد معاویہ ہے تو پھر وہاں سلسلہ پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا. جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 10ویں فضیلت بی بی کی کرامات ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, ان کے حرم سے بے پناہ کرامات. اچھا بعض کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی مشہور ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, لیکن یہ وہ کرامات ہیں کہ جو آیت اللہ سید مرشی نجفی اور آیت اللہ فاضل لنکرانی اور ان جیسے علماء اور بزرگان نے بیان کی ہوئی ہیں کہ یہ کرامت اس طرح سے ہے. اور خود بی بی کا لقب ہے کریمہ اہل بیت, اہل بیت کی بھی جو کریمہ ہو. 11ویں فضیلت ان کی زیارت کا شبیہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہونا. اور 12ویں فضیلت بی بی معصومہ قم کا مزار ہی اہل بیت کا حرم ہے. قم عش آل محمد, عش کا لفظ ہے صادق آل محمد کا. عش کا مطلب ہے کہ جہاں پر رہے کوئی, جس کا آشیانہ, سینچری آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی پناہ گاہ, آل محمد کی پناہ گاہ. یہ میں لفظ نہ کہتا اگر امام صادق علیہ السلام کا کلام نہ ہوتا تھا. وہ بنت کاظم کا مقبرہ ہی صحیح ہے تو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی. عش آل رسول بھی سمجھو, عش آل رسول بھی سمجھو, جب تلک بارواں نہ آ جائے اس کو قبر بطول بھی سمجھو. جشن بی بی معصومہ قم سلام اللہ, کیا کہنا ہے. اللہ بی بی کی زیارت کا ایک فقرہ, اس میں ایک اور بھی نصیحت و درس ہے اور دعا بھی ہے. اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو اہل بیت کے خانوادے میں سرور اور گشائش عطا فرما دی. یعنی کیا, یعنی اہل بیت کا خانوادہ ہمیشہ مصائب میں رہا نا, تو ہمیں دکھا ان یرینا, تو ہمیں اس خاندان کی خوشی بھی دکھا. عجب دعا ہے یہ, ظہور امام زمانہ کی دعا ہے. اللہم عجل لولیک الفرج, اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج زیارت. تو یہ امام زمانہ سے تعلق بی بی معصومہ قم کا. ٹھیک ہے, اہل بیت یا مقتول ہیں یا معصوم ہیں, جلا وطن ہے, زندان میں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت 18 برس کے سن میں, امام جواد اسلام 25 برس کے سن میں شہید ہوئے, امام حسن اسلام 28 برس کے سن میں شہید ہوئے, امام حسین السلام کا لاشا اربا ہو گیا, امام حسن السلام کا لاشا تیر باران ہو گیا, مولا علیہ السلام 25 سال خانہ نشین رہے. یہ سارے مسائل ہیں اہل بیت کے. لیکن پروردگار ایسا وقت بھی تو دکھا کہ خانوادہ اہل بیت میں سرور و خوشی کو بھی تو دیکھیں. ادب دعا ہے یہ.
جی یعنی اس ظہور کا زمانہ دیکھیں. یہ مل کے بلندر صلوات دیتے ہیں. اللہ اللہم کل ولی اور حجت ابن حسن کا خلاصہ ہے یہ جملہ. جی بی بی معصومہ قم کی زیارت. اور اچھا اہل بیت علیہ السلام اس زمانے سرور کو انشاءاللہ جب وہ ظہور ہوگا امام کا تو ہمیں دیکھنا وہ نصیب ہو. آج ان کے قلب کو شاد کیسے کریں؟ یہی سرور کا لفظ ایک روایت میں سرور یعنی بے انتہا خوشی کیسے شاد کریں؟ بی بی کے بابا ہی کی ایک روایت سناتا ہوں. ایک امام علیہ السلام حج پر تھے، رے سے آیا ہوا ایک شخص ہے، وہ امام کے پاس پہنچا، کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ماننے والا ہوں. رے کا جو گورنر ہے اس نے مجھ پر ایک خاص قسم کا ایسا مالیات کا ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ میرے لیے دینا ناممکن ہے. تو اگر آپ کا چاہنے والا وہ ہے، اگر کوئی آپ اس سے کوئی سفارش کر دیں تو میرا معاملہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک. امام علیہ السلام نے خط لکھا، ان للہ تحت عرشہ ظلہ. اس خط میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے نا اس کے زیر سایہ ایک خاص رحمت کا مقام ہے. لا یسکنہ، اور وہاں اس مقام پہ کوئی نہیں رہے گا الا من اسدى الی اخیہ معروفا، یا تو اپنے کسی مومن بھائی کے پاس کوئی نیکی پہنچا دے، او نفس عنہ کربتا، یا اگر وہ کسی غم میں ہے تو اس غم کو دور کرے. آپ دیکھیں اگر کوئی مومن کسی غم میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، آپ کا دل تڑپے یار میں اس کے معاملے کو حل کر دوں میں کسی طرح سے. جی. او ادخل علی قلبہ سرورا، یا اس کے قلب میں کوئی خوشی داخل کر دے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا. وہذا اخوک، اور یہ تمہارا بھائی ہے، والسلام. اتنا لکھا. امام نے یہ کہا کہ اس نے مجھ سے کوئی حاجت بیان کی ہوئی ہے، یا یہ کہ اس کا یہ بس یہ قرض ہے، کوئی معاملہ اس کو ادا، بس یہ لکھ دیا امام نے کہ عرش کے سائے میں جگہ اس کو ملے گی. آگے خود سمجھدار ہو. یہ خط لے کر پہنچا امام کا اس کے پاس. جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے پہلے تو وہ امام علیہ السلام کا حکم پورا کیا خود بخود کہ بھائی امام کا خط آیا ہے کہ جو میں نے اس پر مالیات لگا دی تھی وہ ختم کرتا ہوں، لیکن کہا نہیں امام موسیٰ کاظم کا خط ہے تو مجھے تو اس کو خوش کر کے بھیجنا. تو اپنے وزیر غلام سے کہا جتنی دولت ہے نا میری وہ سب لے آؤ، یہاں سب لے آؤ. آپ کے پاس اگر میں روایت کروں گا فقاسمنی دینارن و دینارن و درہمن و درہمن، ایک دینار یہاں رکھتا تھا، ایک دینار وہاں، ایک درہم یہاں پر، ایک درہم وہاں، تقسیم کرتا گیا پوری دولت. وثوبا وثوبا، ایک لباس یہاں ایک لباس یہاں. وَأَعْطَانِي قِيمَةً مَا لَمْ يَكُنْ قِسْمَتُهُ، اور جس اپنی دولت کو وہ تقسیم نہیں کر سکتا تھا اس کی قیمت الگ سے دی. اپنی پوری دولت جو ہے نا اس نے امام کے حکم پر آدھی تقسیم کر دی کہ یہ آدھی تمہارے لیے. کہا نہیں میں تو اس کے لیے آیا نہیں تھا. کہا نہیں امام کا حکم ہے خوش کر کے بھیجنا ہے تجھے. اب اس شخص نے سوچا کہ میں تو اس کا بدلہ ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو کہتا میں اگلے سال جب حج پہ جاؤں گا نا تو اس کی نیت سے کروں گا حج. وہ بھی مومن تھا نا جی، اس کے لیے دعا کروں گا. اگلے سال پہنچا حج پہ، پہنچا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں، اور امام کا اب امام علم امامت سے دیکھے جانتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ ہے اور ہر مومن کا عقیدہ، لیکن دنیا کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جا کے بتاتا ہے وہ کہ مولانا یہ ہوا. تو کہتے ہیں میں امام کے پاس پہنچا، میں نے امام کو بتلانا شروع کیا، وہ آپ کا خط لے کر میں پہنچا تھا نا اس کے پاس، تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا. کہتے ہیں وجہ یتحلل فرحا، امام کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. اس نے پوچھا مولا آپ خوش ہو گئے کیا، یہ سن کے آپ خوش ہو گئے؟ امام نے کہا ای واللہ خدا کی قسم ہاں، لقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، وسر امیر المومنین، امیر المومنین کو خوش کیا. اسأل اللہ یرینا فیکم السرور والفرج. ہاں اہل بیت ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی دیکھیں. آج کیسے خوشی دیکھ سکتے ہیں جی. واللہ لقد سر جدی رسول اللہ، خدا کی قسم میرے جد رسول اللہ کو اس نے خوش کیا. واللہ لقد سر اللہ تعالی، خدا کی قسم اللہ کو خوش کیا. ایک مل کے سلوات بھائی نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر. یہ کریں کسی مومن کے لیے کوئی غم میں آپ دیکھیں قربتن، یعنی یہ اس قربتن اللہ والا نہیں ہے، قربتن یعنی کرب میں کی تکلیف میں دیکھیں، کوشش کریں اس کی میں تکلیف دور کروں کسی طرح. کوئی حاجت ہے آپ سے کچھ ہو سکتا ہے پورا کریں. یہ کر دیا آپ نے امام موسیٰ کاظم السلام کے قلب کو خوش کر دیا اور اللہ کو خوش کر دیا.
وَإِن يَجْمَعْنَا، زیارت کا اگلا جملہ، وَإِن يَجْمَعْنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ جَدِّكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور بی بی معصومہ کو میں آپ کی زیارت میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کے جد کے ساتھ ملا دے. بی بی کی زیارت ہی میں دعا ہو سکتی ہے یہ. وَاللَّهُ يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ، اور اہم ترین دعا، اور یہاں پہ گفتگو تمام، اور میں آپ کی زیارت کے صدقے میں بی بی معصومہ کو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی معرفت کو مجھ سے واپس نہ لے لے. ہاں، معرفت کا آ جانا ایک منزل ہے. اب دیکھیں پھر اس پہ ایک تقریر ہو سکتی ہے، کروں گا نہیں گھبرائیے گا، لیکن اے پروردگار جو معرفت مل چکی ہے نا واپس نہیں لے لینا، سلب. اچھا وہ معرفت در حقیقت ایسا نہیں ہوتا کہ بلینک ہو جائے انسان، اس کا دماغ بلینک ہو جائے، سب کچھ بھول جائے، ایسا نہیں ہوگا. معرفت واپس لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ظاہری پہچان شناخت رہ جائے گی، معرفت کی تاثیر ختم ہو جائے گی. معرفت کی ایک تاثیر ہے نا وہ ختم ہو جاتی. کیا مطلب ایسا ہوتا ہے؟ زبیر کے ساتھ نہیں ہوا؟ معرفت تھی نا ایک موقع پہ تو تھی علی ابن ابی طالب کی معرفت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب زبیر کو معلوم نہیں کہ علی کون ہے، اس معرفت کی تاثیر ختم ہو گئی. ابن ملجم کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک موقع پہ تو ساتھ ہے علی کے، اس کے بعد قاتل علی لعنت اللہ علیہ. بنی اسرائیل کے علماء جو تھے کیا رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. بی بی کی زیارت میں آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ جو معرفت ہے نا اس کو واپس نہیں لے لینا پروردگار، سلب نہیں ہو جائے، تاثیر نہیں ختم ہو جائے. سب سے بڑی مثال اس کی خود ابلیس کی. ابلیس 6000 سال تک عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی معرفت رکھتا ہے تو عبادت کر رہا ہے نا، تو اس کے بعد سجدہ نہیں کر رہا، معرفت کی تاثیر ختم ہو گئی. ہاں، جب معرفت کی تاثیر ختم ہو جائے وہاں اہل بیت کے سامنے تسلیم ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو گئی بات. جناب ابراہیم ذوق صاحب کے یہ 4 مصرے ہیں، یہیں پہ بات تمام ہو رہی ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. یہ جو ہے نا بڑے موذی کو مارا، موذی یعنی اذیت دینے والا جو جانور ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل ہے مارنا. ہاں، سامنے کوئی بڑا خطرناک، آگے خود لکھتے ہیں نہنگ و اژدہو شیر نر مارا تو کیا مارا. ہاں، شیر نر بھی سامنے آ گیا، وہ مار دیا ٹھیک ہے. نہنگ یعنی ویل فش، بڑی خطرناک مچھلی بھی کسی سمندر میں کسی کے سامنے آ گیا، اس نے مار دیا ٹھیک ہے. اژدہا مار دیا ٹھیک ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. ہاں، یہ جو تسلیم نہیں ہونے دیتا نا نفس، اس کو مارا پھر مارا. اگر لاکھوں برس کیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. مل کے سروات بھیج دیں محمد والے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ. نفس امارہ کو کوئی مار سکے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ اس برائی کا حکم دیتا ہے. اور پھر وہ نفس لوامہ، میں ایسے آپ کا عرض کر چکا ہوں کہ نفس لوامہ اتنا محترم ہے کہ اللہ نے پھر قرآن میں قسم کھائی ہے اس کی. ایک مرتبہ جب نفس برائی کا حکم دے اس کے بعد پھر ریگریٹ ہو جائے، غلط ہو گیا یہ، تو یہ ریگریٹ اتنا پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کہتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں تو نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ کے نفس کی قسم. ملامت کرنے والا، یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے. معصوم کیا تو کوئی ہے ہی نہیں تصور اس کا. یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے کہ غیر معصوم جس نے نفس امارہ سے گناہ کیا لیکن ریگریٹ ہو گیا. جیسے ریگریٹ ہوا اللہ کہتا ہے میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں. حدیث میں ہے کہ گناہگار جب توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ مثال ہے، اللہ کیا ایسی بات، لیکن مثال یہ ہے کہ جب گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک ماں کو اپنا بچھڑا ہوا بچہ مل گیا ہو. ہاں، بچہ گم جاتا ہے، ماں کو اچانک مل جائے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے، ویسے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. باتیں تمام ہو گئی. انشاءاللہ آج کا جو جشن ہے وہ اس حدیث کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں کہ عارفن بحقھا، جو ان کی معرفت رکھے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، یعنی واجب الاطاعت سمجھتے ہوئے. انشاءاللہ اشہد انکی تسمع کلامی، اے بی بی میں گواہی دیتا ہوں میرے مقام کو دیکھ رہی ہیں،
میرے کلام کو سن رہی ہیں، وترد السلامی، اور میرے سلام کا جواب دے رہی ہیں. لہٰذا آپ سب کی نیابت میں السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی بہن آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام. جو امامت سے رشتے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ہیں وہی امامت سے رشتے بی بی معصومہ رقم سلام اللہ علیہ کے ہیں. امامت سے منسوب ان تمام ہستیوں پر یہاں سے وہاں تک تمام حاجات کی برابری کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے توفیق رہی شب جمعہ تو جشن امام رضا علیہ السلام کے لیے اجتماع میں جمع ہوں گے. انہی بی بی کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ 3 بار مل کے بآواز بلند تر صلوات دے دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سلامت رہی.